السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے۔ دیکھیے، یہ ہے ظریف چشتی کا تعلق سے میں نے اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک میں اس شخص کا اصلی چہرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر دوں گا، جب تک میری جد و جہد بالکل قائم رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا عاشق رسول ہے اور یہ اولاد رسول ہے، تو آپ اس لیے اس کی ہر بات پر یقین کرتے ہوں گے، لیکن آج میں اس کا ریئل فیس آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے آخر اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آدمی شیعہ ہے یا پھر یہ آدمی وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، قادیانی ہے، کیا ہے معلوم نہیں، مطلب ابھی کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے۔ گستاخی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اور آپ کے زمانے سے پہلے بھی تمام اولیاء کرام اس بات کو مانتے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ غوث اعظم کا جو قول ہے قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ آپ نے بارہا بڑے بڑے علماء کرام کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لیکن یہ بیچارہ طفل مکتب جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، آپ دیکھتے ہوں گے یہ بڑا خوبصورت بڑا گورا دکھتا ہے آپ کو، لیکن آپ جا کر کے ایک مرتبہ فیس بک پر اس کا ایک پیج ہے، وہاں جائیے اور جا کر کے اس کے پرانے فوٹو دیکھیے تو آپ کو لگے گا اتنا نارمل بندہ ہے، یہ اتنا میک اپ کرتا ہے، اتنا میک اپ کرتا ہے کہ الگ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی میک اپ کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کہ ہم حقیقت کی طرف چلیں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو چہرے پر میک اپ لگانا جانتے ہیں، یہ صرف اس کے اندر والے چہرے کی ہی دکھاوٹ کو نہیں چھپا رہا، بلکہ یہ شخص اپنی حقیقت کو بھی چھپا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں، آنے والے دنوں میں میں ایک ایسا خلاصہ کرنے والا ہوں اس بندے پر کہ آپ جب سنیں گے نا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے مریدین بن چکے بیچارے، میری ان سے ابھی بھی گزارش ہے، اگر میرا یہ ویڈیو آپ لوگ آگے تک نہیں پہنچا پائے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی، قیامت میں آپ کو بھی پکڑا جائے گا۔ دیکھیے، میں ابھی سے ان کو آگاہ کر رہا ہوں جو اس کے مرید بن چکے ہیں کہ میرے بھائی پلیز پلیز آپ اس کی بیعت توڑ دیں، اور بیعت توڑنے کے بعد اس آدمی سے کہیں کہ فوراً یہ انڈیا کو چھوڑ کر کے افغانستان کی طرف کو چلا جائے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک چہرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور بہت جلدی میں انکشاف کروں گا، اس لیے کہ کل میں نے اس آدمی کو کئی مرتبہ کال کی، 10-15 مرتبہ کال کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، نہ آڈیو کال نہ ویڈیو کال۔ اس کے بعد میں نے اس کو چیٹنگ کی اور میں نے چیٹنگ کرنے کے دوران اس کو سمجھایا کہ میرے پاس تیرے لیے بہت سارے ثبوت ہیں، تمہاری پرانی لائف میں تم نے کیا 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 ہے وہ ساری چیزیں میرے سامنے موجود ہیں، اتنی خطرناک کہ اگر اس کے مرید جان لیں تو ان پر بجلی گر جائے گی اور ان کو لگے گا کہ یار ہم ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں کہ جو اتنا خطرناک ہے، لڑکیوں سے کھیلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں ان قریب انشاءاللہ اجاگر کروں گا، آپ کے سامنے اس کا انکشاف کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو اس کے مریدوں تک ضرور پہنچا دیں، خوب اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک یہ حقیقت پہنچ جائے، ورنہ ان پر بجلی گر جائے گی کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کو چونا لگایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو یہ الو بنا رہا ہے۔ دیکھیے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس شخص نے کہا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا آپ کے کسی بھی ولی نے ایسا نہیں کہا ہے کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے وہ کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں سب سے پہلے تو اس آدمی کو آئینہ دکھا دوں، کیونکہ اس نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے، نہ اس نے کبھی قرآن پاک صحیح طریقے سے ڈھنگ سے پڑھا ہے، اور نہ ہی اس شخص کو کچھ بھی معلوم ہے، یہ بالکل جاہل مطلق ہے، مطلق جاہل ہے، اور یہ اپنی باتوں سے اور اپنے میک اپ والے چہرے سے لوگوں کو الو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اور لوگ تو ہمارے انڈیا کے لوگ بیچارے اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے اپنی خون پسینے کی کمائی اس کے سامنے ایسا لٹا رہے ہیں جیسے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا زندہ ولی ہو۔ لیکن میں انشاءاللہ بس آپ تھوڑا سا صبر کریں، بہت جلدی میں نے ایک وارننگ دی ہے، لاسٹ وارننگ میری یہ ہے کہ اپنا سامان بوریا بستر لو اور یہاں سے نکل جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ جس دن ہم آپ کا انکشاف کریں گے اس دن تو آپ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جو لوگ آپ کے آج ہاتھ چوم رہے ہیں، جو آپ کو اپنا پیر سمجھ رہے ہیں یا جو آپ کو اپنا رہنما اور مرشد سمجھ رہے ہیں، جس دن ان کے سامنے تمہاری پرانی زندگی میں پیش کروں گا، جو آپ انڈیا میں بھاگ کر آئے تھے، کیا کیا کر کے آئے ہیں آپ، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود
موجود ہیں، جب ہم آپ کے یعنی سوشل میڈیا پر اس کو چھوڑیں گے تب اس کے بعد آپ کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے وقت ہے ابھی سدھر جائیں اور توبہ کریں اور فوراً افغانستان کی طرف کو اپنی راہ پکڑ رہے ہیں، ورنہ پھر آپ بہت پچھتائیں گے کہ آپ کو موقع نہیں ملا۔ میں آپ کو ساری چیزیں دکھا رہا ہوں، میری رات ان سے واٹس ایپ پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے کافی باتیں کہی، میں نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں، آپ یہاں سے جو ہے نکل جائیں خاموشی کے ساتھ میں، ورنہ پھر میں آپ کے جب حقیقت سب کے سامنے لاؤں گا تو آپ پھر بچ نہیں پائیں گے۔ تو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے، میں آپ کی ہر بات ماننے تیار ہوں اور آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، اس طریقے کا۔ جب میں نے لاسٹ میں اس آدمی سے کہا میرا کوئی مقصد کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارے چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو لوگ آپ کو اللہ کا زندہ ولی سمجھ رہے تھے میں ان کے سامنے تمہاری حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بندے نے کیا کہ ایک ہی ساتھ میں سارے کے سارے میسیج ڈیلیٹ کر دیے، لاسٹ میں 4-5 میسیج چھوڑے ہیں، اور یہ آدمی اتنا ڈر گیا کہ مجھ سے بار بار کہہ رہا کہ آپ مجھ سے آ کر ملیں، مجھ سے آ کر ملیں۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی میں کیسے ملوں گا آ کے؟ ارے بھائی میں رہتا ہوں آندھرا پردیش کے اندر اور تم ہو مہاراشٹر کے اندر، اور مہاراشٹر میں کبھی ممبئی بولتے ہو کبھی گجرات بولتے ہو، اور ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ورنہ میں تمہارے سے ملتا آ کے، مجھے کسی کا بھی خوف اور ڈر نہیں ہے، الحمدللہ یہ میرا دیش ہے، میں اس بھارت کا رہنے والا ہوں، لیکن آپ تو وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، اور کیسے بھاگ کر آئے ہیں اور کس کو ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھی انشاءاللہ عنقریب میں آپ سب کے سامنے آپ کا پردہ فاش کرنے والا ہوں۔ تو دیکھیے اس آدمی نے کہا کہ غوث اعظم نے کبھی یہ نہیں فرمایا اور کسی اللہ کے ولی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم یہ سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو میں آپ کو حقیقت سے آشنا کرا دوں کہ واقعی یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا پھر یہ جھوٹا اور مکار ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سلسلے قادریہ کے بانی ہیں، اور یہ آدمی سلسلے چشتیہ کا ہے، تو شاید یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ سلسلے چشتیہ سلسلے قادریہ سے بڑا ہے، اسی لیے یہ بغض میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو جھٹلا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے انکشاف کرنے والا ہوں۔ دیکھیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ قدمی حاضہ علی رقبتی کل ولی اللہ۔ روحانیت کے حامل بزرگان دین سینکڑوں سال قبل ہی جان گئے تھے کہ قدرت کا ایک لاجواب روشن چمکتا دمکتا سورج دنیا میں اپنی نورانیت بکھیرنے آنے والا ہے، چنانچہ یہ اہل روحانیت اپنے اپنے زمانے میں اس روشن و تابناک سورج کے ظہور پذیر ہونے کی خبر دیتے رہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں جلوہ گری سے 200 سال قبل کا واقعہ ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور معروف جلیل القدر بزرگ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی خانقاہ عالیہ کے اندر مراقبہ مشغول تھے کہ اچانک مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمانے لگے، مجھے عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ 5ویں صدی میں جیلان کے اندر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے غوث اعظم پیدا ہوں گے، ان کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ائمہ کرام اور اصحاب کرام کے علاوہ انہیں اولین و آخرین کے زمانے کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حق ہوگا۔ میں نے جو ساری عبارت پڑھی ہے یہ ہے تفریح الخاطر، صفحہ نمبر 26 اور 27 کے اندر یہ موجود ہے۔ اپنے دور کے شیخ کامل حضرت عزار بطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 478 ہجری میں یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ایک نوجوان سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر ہوں گے، اس کی ہیبت سے مقامات ولایت ظاہر ہوں گے اور اس کی جلالت سے کشف و کرامت رونما ہوں گے، وہ حال پر چھا جائیں گے اور محبت خداوندی کے بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، تمام عالم امکان ان کے حوالے کر دیا جائے گا، تمام اسرار عالم ان پر ظاہر ہوں گے، رب تعالیٰ کے حضور ان کی شان اس قدر بلند ہوگی کہ کسی دوسرے ولی کو نصیب نہ ہوگی، بلکہ اور یہ جو میں نے پوری عبارت پڑھی ہے یہ بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے، بلکہ میں آپ کو 2 لفظوں میں کہہ دوں کہ دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے۔ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان تمام میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔
لیکن یہ آدمی جو بالکل طفل مکتب ہے، جو بالکل جاہل مطلق ہے، جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، یہ آدمی بالکل انکار کر رہا ہے کہ حضور غوث اعظم نے کبھی یہ نہیں فرمایا اور آپ کے جو مرید ہیں انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ تو یہاں سے حقیقت آشنا ہو گئی کہ یہ جو سلسلے قادریہ اس سے جلتا ہے اور حضور سیدنا غوث اعظم کی شان کو گھٹانے میں لگا ہوا ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پردہ فاش کریں اور دنیا والوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ یہ کتنا خطرناک انسان ہے جو ہندوستان میں آ کر کے یہاں پر اتنا جو ہے آپس میں اختلاف پیدا کر رہا ہے ہمارے آپس میں بھائیوں کے درمیان۔ اس آدمی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سید انور بادشاہ باپو صاحب جو ہیں وہاں کے سید ہیں، یہ وہاں پر پہنچ گئے اچانک سے، اور وہاں جانے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، ان سے بیان کروایا اور ان کے بیان کا چھوٹا سا کلپ لے کر کے اس کو ڈال دیا، اور اس پر میرے جو فوٹوز ہے اس کے اوپر انہوں نے بریکٹ مار کر کے جیسے کہ انہوں نے میرا رد کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ویڈیو بنا کر کہا کہ میں نے کسی کا رد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ظریف چشتی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور مجھے نہیں بلکہ سب لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ انہوں نے خود کہا ہے سید انور بادشاہ صاحب نے۔ آپ خود جا کر کے ان کا ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ احمد عبداللہ چشتی کی پہن سب ویڈیو کے قدم کے اوپر ہے، اور ایک ولی اور غوث پاک کی شان میں یہی فرمایا ہے، دنیا میں کہ جتنے کے ولی ہے غوث پاک کی پہن سب ولیوں کے قدم کے اوپر ہے، لیکن غوث پاک خود اپنے منہ پر کوئی کتاب پر نہیں لکھا ہے۔ ایک ولی یہ روایت کیا ہے